بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم اس میں سبق نمبر 6 کریں گے۔ پہلا حصہ ہمارا ہے نماز کے ذریعے، جس میں ہم نماز کو سیکھ اور سمجھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں کیا ہے آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں۔ فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا، اور گرامر میں ہم نے کچھ مزید حروف کرنے ہیں، بی، فی، الا، اور اینڈ میں ہوگا نکات تعلیم۔ الحمدللہ سبق نمبر 6 کے اختتام تک آپ 63 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 23,267 دفعہ آئے ہیں۔ دیکھیے، سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 6 کے اختتام تک آپ نے 63 الفاظ سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، سیکھ جائیں گے ہم، اور جو کہ قرآن میں 23,267 دفعہ آئے ہیں، یعنی وہ ان کی اتنی ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ تو قرآن سیکھنا آسان ہے نا، سیکھے صرف 63,000 ہیں، لیکن وہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ ہمیں وہ جب بھی قرآن میں آئیں گے تو ہم ان کو سمجھ جائیں گے۔ آپ کے ہوم ورک ہیں، یہ ہوم ورک میں روز آپ کے ساتھ دہراتی ہوں۔ 2 تلاوت کے ہیں، کم از کم 5 منٹ دیکھ کر اور 5 منٹ زبانی۔ 2 پڑھنے کے ہیں، جو کتاب آپ کو مل گئی ہے اس سے، اس کے ساتھ ایک کارڈ آپ کو ملا گا، اس میں نا ورڈ میننگ ہے، وہ آپ پڑھیں۔ MP3 یعنی لیسن کی آڈیو ویڈیو سنیں ریویژن کرنے کے لیے، اور اگر آپ گروپ میں بیٹھ کے کورس کر رہے ہیں تو اپنے ساتھی سے ایک دوسرے سے سوال کریں، نہیں تو ایک صورت اس کی یہ ہے کہ آپ پھر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی وائف یا ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو آج لیسن آپ نے پڑھا ہے، آپ آگے اس کو اسی طرح ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ایک تو آپ کی ریویژن اچھی ہو جائے گی، اور ایک آپ آگے سکھا دیں گے کسی کو۔ اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت، یہ بھی ایک ہوم ورک ہے۔ یہ امبرین فضل کا مائک اوپن ہے، آپ پلیز مائک اپنا میوٹ کر لیں۔ تو الحمدللہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، تو اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا، آپ نے اپنی پوری کوشش لگانی ہے قرآن کو سیکھنے میں۔ فجر کی اذان میں تھوڑے سے اضافی جو الفاظ ہیں وہ آتے ہیں، آج ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ، صلاۃ ہم نے سیکھ لیا تھا، نماز کو کہتے ہیں خیرن، بہتر ہے، خیرن بہتر ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں اس کام میں خیر ہے، یہ کام خیر، خیر خیر، یعنی خیر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا معنی ہے بہتر ہے، خیرن بہتر ہے۔ من النوم، من کا مطلب ہم نے سیکھ لیا تھا سے، اور نوم نیند، نماز بہتر ہے نیند سے۔ نیند موت کے برابر ہے، اور نماز اصل زندگی ہے۔ نماز اللہ کی پکار ہے، اور نیند ہمارے نفس کی پکار ہے۔ عموماً نیند جسم کے لیے راحت ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ جسم کے لیے اچھی نیند بہت ضروری ہے، اور روح کے لیے راحت کیا ہے؟ نماز۔ لیکن فجر کے وقت نیند جو ہے وہ جسم کے لیے مضر صحت ہے، راحت نہیں۔ صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے دوا کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے کہ جو صبح فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سونا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سونے کے کچھ مخصوص اوقات ہیں جو صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، وہ رات کی نیند ہے۔ رات کی تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کی اچھی نیند، گہری نیند آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ لیکن جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، نماز کا ٹائم، اس وقت سونا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس وقت سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں اس وقت اذان کے ساتھ ہم یہ الفاظ سنتے ہیں، نماز بہتر ہے نیند سے، یعنی اس وقت کی نیند سے نماز بہتر ہے۔ تصور، احساس و دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اقامت کے وقت اضافی الفاظ،
حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کہے جاتے ہیں. قد البتہ ہو چکا، جس کام کے بارے میں ہو یقین کہ یہ کام ہو چکا ہے وہاں پہ قد کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. قد البتہ یا ہو چکا، قامتی اذان اعلان اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آئیں، اقامت اعلان اس بات کا کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک اذان ہوتی ہے اور ایک اقامت ہوتی ہے. اذان تو اس بات کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ لوگ مسجد کی طرف آئیں. اور اقامت کیا ہوگا؟ اقامت اس بات کا اعلان ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ چکے ہیں تو نماز جماعت کھڑی ہو گئی ہے. الصلاۃ بھی ہم نے سیکھ لیا تھا. کاما، کاما ہوتا ہے قائم کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ تا جو آ رہا ہے نا، یہ آگے ہم جب فعل پڑھیں گے نا، فعل ماضی مضارع فعل کس میں پڑھیں گے تو پھر یہ اس میں ہم سیکھیں گے کہ یہ کون سا فعل تھا. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کچھ سیکھتے ہیں. وضو سے پہلے بسم اللہ، یہ ہم سیکھ چکے ہیں اللہ کے نام سے. وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. سبحان اللہ. دیکھیں وضو کے بعد ایک دعا پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. تو وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ ہم اذان میں یہ تمام الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں، یہ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، کوئی الہ، الا اللہ سوائے اللہ کی. جی، اس کی تشریح اذان کے سبق میں گزر چکی ہے کہ ہم نے جو جب اشہدو کہا جا رہا ہوتا ہے تو گواہی کس بات کی گواہی، وہ ہم سیکھ چکے ہیں اذان میں. تو اس کی موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. مسلم کی روایت ہے کہ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تو اگر ہم اپنی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں لا الہ الا اللہ کو اپنی روٹین میں شامل رکھیں گے، اس ورد کو، تو موت کے وقت بھی یہ کلمہ جو ہے ہماری زبان سے جاری ہوگا. ہم نے آپ کو ایمرجنسی ڈاکٹر کی ایک بات بتائی تھی کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10 یا 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے. اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. تو دیکھیں وضو کے بعد کی ہمیں دعا بتا دی گئی، اور وضو کے بعد ہم 5 ٹائم وضو کرتے ہیں تو 5 ٹائم ہی ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اس میں لا الہ الا اللہ آٹومیٹکلی ہم وہ کلمہ پڑھ لیں گے. وحدہ، وہ اکیلا ہے. واحد، احد، توحید، یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، انہی سے ملتا جلتا لفظ ہے یہ وحدہ. وحدہ وہ اکیلا ہے. لا شریکا، لا کا معنی ہم نے سیکھ لیا کہ نہیں، لا کا معنی ہے نہیں، شریکا کوئی شریک. اب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا لفظ شریک سفر، شریک حیات، شریک زندگی، اور شریک کی جو جمع ہے وہ ہے شرکا. اکثر ہوتا ہے نا کہ اس میٹنگ کے اتنے شرکا تھے، تو یہ الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے پھر ایک جانا پہچانا لفظ ہے. تو لا کا مطلب نہیں، شریکا کوئی شریک. شریک کیا ہوتا ہے؟ شریک حصے دار، پارٹنر. شریکہ، شرکا، شرک، مشرک، یہ الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہم گواہی کیا دے رہے ہیں کہ کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ کا کوئی حصے دار، کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. لاہو، اس کا یا اس کے لیے.
اب یہ لا ہو، لا ہم نے حروف میں پڑھا تھا لا یا لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور ہو ہم نے ضمائر میں پڑھی تھی ہو، ہوم، ٹھیک ہے نا، یہ ضمائر میں ہم نے پڑھی تھی لاہو، لہم، لکا، لیا، لکم، لانا، یہ ہم نے لا کے ساتھ ضمائر کو بنا کے پورا ایک ٹیبل کیا تھا۔ جی، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ اب دیکھیں اس میں وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا ہم اقرار کر رہے ہیں 3 مرتبہ۔ اشہدو کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، ایک دفعہ ہم نے یہاں پہ اقرار کر لیا۔ پھر وحدہ وہ اکیلا ہے، دوسری دفعہ اقرار ہو گیا اللہ کی وحدانیت کا، لا شریک لہ نہیں ہے کوئی شریک اس کا، تیسری دفعہ، یعنی اس دعا میں 3 دفعہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہم نے کیا جب ہم نے یہ دعا پڑھی۔ اور دوسرے کیا ہوا، شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہو رہا ہے اس میں، شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ ہر گناہ ہر خطا معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ایسی خطا ہے جو کہ ہرگز معاف نہیں ہوگی۔ تو شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ پھر ہے وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، عبدہ، عبد عباد بندے کو کہتے ہیں، ہو اس کا یا اس کے، ورسولہ اور رسول ہیں اس کے، وا اور رسول، رسول اور ہو اس کے، یہ بھی ضمائر میں سے ہے، ہو، ہوم، کا، کم، یہ جو ہم نے ضمائر سیکھے تھے نا، کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں لفظ۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہ تو ہم نے اشہد انا محمدن یہ ہم نے اذان کے لیسن میں بھی سیکھ لیے تھے، تو اس میں ایک نیا لفظ عبدہ، عبد ہوتا ہے بندہ، ہو اس کے، جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ، تو عبدہ بندہ اور ہو اس کا، ہو ضمائر میں سے ہے، ہو، ہم اس کی جمع ہے، عبد بندہ، عباد اس کی جمع ہے، ورسولہ اس کے رسول، یہ 2 ٹکڑے ہیں اس میں بھی، رسول اور ہو۔ اکثر آپ کو گوگل فارم پہ جو ہوم ورک دیا جائے گا، جو مڈ ٹرم کوئز آئیں گے، اس میں ایسا ہوگا کہ جیسے یہ رسولہ ہو لکھا ہوا ہے، اس کے ٹکڑے بتائیں اس میں کتنے ٹکڑے ہیں، تو اس میں ہم لکھیں گے اس میں 2 ٹکڑے ہیں، رسولہ ہو، وہ ملٹیپل چوائس ہوں گے، اس میں بس یہی لکھا ہوگا کہ 2 ٹکڑے ہیں، 3 ٹکڑے ہیں، 4، اس کو آپ نے ٹک کرنا ہوگا۔ تو عبدہ میں بھی 2 ٹکڑے ہیں، عبد اور ہو۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عبدہ لفظ کا اضافہ ہے، محمد کو اللہ کا عبد یعنی اللہ کا غلام بتایا گیا ہے۔ تو پچھلی امتوں میں لوگوں نے کیا ایک کنسیپٹ بنا لیا تھا کہ نبی جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، یعنی شریک بنا دیا تھا، جبکہ سورہ اخلاص میں آ رہا ہے نا کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، تو اللہ کا شریک تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن پچھلی امتیں تھیں، انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا، ان کے کنسیپٹ تھے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ہم جب بھی یہ دعا پڑھیں گے نماز میں، نماز کے بعد اذان میں سنتے ہیں، تو کیا ہوگا، اس میں یہ شرک کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ جس طرح محمد اللہ کے بہترین بندے ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے بہترین عبد بن کر رہیں۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے اور اس کو آگے سکھائیے۔
اچھا ایک اور دعا ہے جو وضو کے بعد پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین. اللہم اے اللہ، اجعلنی، یہ دو اس کے مجموعے ہیں، اجعل اور نی، یہ دو ٹکڑے ہیں اس میں بھی. اجعلنی، اجعل بنا دے، نی مجھے. یہ جب ہم پڑھیں گے نا فعل کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ لیسنز میں ہم نے افعال پڑھنے ہیں، فعل ماضی مضارع، تو اس میں پھر ہم یہ سیکھیں گے یہ اجعل کون سا فعل ہے. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال ہم اس کو اسی طرح سیکھ لیتے ہیں. اجعل بنا دے، نی مجھے، من التوابین. من ہم نے سیکھ لیا تھا، من کا معنی کیا ہے؟ سے. من الشیطان الرجیم میں سیکھ لیا تھا، شیطان سے. تو من کیا ہوا؟ سے. التوابین یہ جمع ہے تواب کی. تابہ ہے پلٹنا، تائب بار بار پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا، یعنی جو بار بار پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. وَإِجْعَلْنِي اور بنا دے مجھے مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ پاک صاف رہنے والوں میں سے. یہ طاہر سے ہے، طاہر ہم کہتے ہیں نا، طاہر نام بھی ہے، ویسے طاہر کا مطلب کیا ہوگا؟ طاہر، طاہرہ، پاک. طاہر، مطہر، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب، کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، اس لیے بار بار توبہ بھی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ انسان ایک دفعہ میرے پہ دوڑ کے آئے گا، میں اس کی طرف دوڑ کے جاؤں گی. توبہ کی شرائط کیا ہے؟ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے. کیا ہے؟ نمبر 1 اعتراف. یہ نہیں ہے کہ آپ غلطی کر لیں، خطا کر لیں، گناہ کر لیں اور پھر اللہ سے توبہ مانگ لیں، پھر غلطی کریں، پھر گناہ کریں، پھر توبہ. آپ نے اعتراف کرنا ہے، اپنے دل میں یہ شرمندگی محسوس کرنی ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میرے سے گناہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں. ہوتی ہے جب آپ نے وہ خطا، وہ گناہ، جو غلطی کی ہے اس پہ شرمندگی ہو آپ کو، آپ اس کو محسوس کریں اور پھر اپنے دل میں دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں. اور جن کا حق مارا ہے اسے لٹانے کا عزم، اور زبان سے توبہ کی ادائیگی. یہ کچھ شرائط ہیں توبہ کی. ٹھیک ہے، نمبر 1 اعتراف، شرمندگی، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، جن کا حق مارا ہے اسے لٹانے کا عزم. اب جیسے آپ کسی نے چوری کر لی ہے، کسی کا بٹوا ہی چرا لیا ہے پیسوں سے بھرا ہوا، اور بعد میں اس کو محسوس اور پھر وہ کہے کہ جی میں اللہ میاں سے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ میاں سے توبہ کرتا ہوں. نہیں، پہلے آپ اس کو وہ چیز اس کی لٹائیں، پھر آپ قبول کیجیے. اور زبان سے توبہ کی ادائیگی کیا ہے؟ استغفر اللہ. یہ اکثر ہم استغفر اللہ کی تسبیح بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. پاکی سے مراد کیا ہے؟ مکان کی پاکی، لباس کی پاکی، پاکی عقیدے کی پاکی، خیالات کی پاکی، یعنی ہر قسم کی پاکی. دعا کے پریکٹس کیجئے. عائشہ سمرین کا مائک اوپن ہے. اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو یہ 2 دعائیں ہیں جن کی روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وضو کے بعد پڑھنی چاہیے. اب ہم لیتے ہیں گرامر بریک. میں سلائیڈز اوپن کر لیتی ہوں گرامر کی، تو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. پھر عمیر النساء کا ہینڈ ریز ہے. کوئی کوشچن ہو عمیر النساء آپ کا؟ یس میم، اس کی عربک ایک مرتبہ ریپیٹ کریں. اللہم اجعلنی من التوابین یا اللہم اجعلنی آپ نے پڑھا، تو میم کو جن سے یہ ملائیں جب گے. ہم ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں. دراصل ہم لفظی ترجمہ سیکھ رہے ہیں نا، یعنی ورڈ بائی ورڈ ہم سیکھ رہے ہیں. جب اس کو ہم، آپ لوگ ماشاءاللہ سب مطلب مجھ سے تو سب کی اچھی تجوید ہے اور قاریہ بھی ہیں اور قاری حضرات بھی ہیں. اس کو جب ہم علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، اللہم اجعلنی. ٹھیک ہے، ویسے جب آپ اس کو پوری وہ جوڑ کے پڑھیں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجعلنی اور اللہم اجعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ زیر ہم الف کو اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ یہ ہے فعل امر, اور یہ فعل امر جب ہم پڑھیں گے آگے لیسن میں تو اس کے کچھ قواعد ہیں کہ جو حمزہ شروع میں آتا ہے نا فعل امر کے, اس کو زیر زبر پیش دینی ہے, کیا دینی ہے, تو وہ ہم جب قواعد آگے پڑھیں گے پھر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی. تو آپ اس کو اللہمج النی بھی پڑھ سکتے ہیں, جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم تو ایک ایک لفظ کو سیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم نے اس کو اس طرح پڑھا ہے اللہم اجعلنی, یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارے جو ٹیچر تھے ارشد اقبال ملک صاحب, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بلکہ اس کو محسوس کریں, ایک ایک لفظ آہستہ آہستہ پڑھیں الگ الگ, اور اس کو محسوس کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں. دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. جی, سبق 6B, اس میں آج ہم قواعد میں سیکھیں گے لفظ کی قسمیں اور حروف جر بی, فی, الا. گرامر ہم سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, کہیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. تو ہم یہ روز ایک سلائڈ ڈسکس کرتے ہیں, ریویژن اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اچھی اس کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں, اردو انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم عربک سیکھ رہے ہیں تو الفاظ کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اسم کسی کا نام یا صفت, جیسے کتاب, مکہ, مسلم, مومن وغیرہ. اور اسم کی پہچان کیا ہے یہ آگے بتایا ہوا ہے, الف لام سے شروع ہوگا وہ لفظ, یا پھر آخر میں اس پہ تنوین ہوگی, ڈبل پیش, ڈبل زبر, ڈبل زیر. ٹھیک ہے. اور اگر وہ جمع ہوگا اسم تو واو نون, یا نون مذکر کی کو شو کریں گے, اور اگر وہ مؤنث ہوگا وہ اسم تو اس کی جو جمع ہوگی وہ الف تا ہوگی. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, ابھی فعل ہم نے شروع نہیں کیا, ابھی ہم نے حرف شروع کیے ہوئے ہیں. اسم ہم کر چکے ہیں, تو حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائیں, جیسے بی, لی, من, فی, انا وغیرہ. تو یہ ہم کر لیتے ہیں. اب آپ سب نے جو ہے یہ سب سے پہلے لیسن میں ہم نے سیکھے تھے, اس کو ہم اب کریں گے ٹی پی آئی کے ذریعے. ٹھیک ہے. سب اپنے مائک اوپن کریں اور سب نے اشارے کرنے ہیں میرے ساتھ. آپ لوگوں کو اسکرین شو ہو رہی ہے میری ویڈیو؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں. جی, ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے سب کو؟ نو میم, نہیں آ رہی؟ نو. میں چیک کرتی ہوں.
ہاں جی آپ بتائیے سب کو ویڈیو شو ہو رہی ہے؟ یس میم. چلیں اچھا اب آپ نے سب نے آپ لوگ یا تو یہ کریں کہ اپنی جو ہے نا ویڈیو آن کرنا چاہیں آپ لوگ بھی کر لیں, ٹھیک ہے. اب جیسے جیسے میں نے اشارے کرنے ہیں آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اسی طرح جلدی جلدی کرنے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ یہ ہوا ہم جو ہے یہ مذکر کے ہیں, یہ سب سے پہلا لیسن تھا ہمارا. تو مذکر کے لیے ہمیشہ رائٹ ہینڈ سے ایسے فنگر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ ہینڈ سے ایسے. ہوا ہوا کے لیے ایک فنگر, ہوم کے لیے 4 فنگر. ہوا ہوم سب کریں رائٹ ہینڈ سے ایسے پیرل رکھیے اپنی فنگر زمین سے, یوں نہیں کرنی, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. ہوا ہوم انتم انتم نحنو. ہوا ایک فنگر سے, ہوا یعنی وہ ایک مرد, یہ مذکر کا صیغہ ہم سیکھتے ہیں. ہوا وہ ایک مرد, ہم وہ سب مرد یعنی ایک سے زیادہ ہیں. انت آپ, انا میں, انتم آپ سب. اب انتم کا بھی ہم نے 4 فنگر سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. انتم آپ سب ہم نے اپنے سامنے اشارہ کرنا ہے, آپ سب, نحنو ہم سب, ہوا ہم, انت انا, انتم نحنو, ٹھیک ہے. چلیں اب سب اپنے مائک بے شک اوپن کریں اور سب نے میرے ساتھ کرنا ہے, اس کو کرنا ہے. سب اپنے مائک اوپن کر لیں, سب اپنے مائک اوپن کریں. آپ ایسے کہ آپ نا نرسری کلاس کے بچے ہیں, جیسے نرسری کلاس کو پڑھاتے ہیں نا, اور بچوں کو کہتے ہیں اونچی اونچی آواز میں پڑھو, اونچی اونچی آواز میں پڑھو, پوئمس پڑھاتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں ویسے. چلیں شروع کریں. ہوا انا انتم نحنو. یا آپ نے اشارے کرنے ہیں, یہ جو اشارے کرنا ہے نا یہ بہت اہم ہے, اس میں یہی تو KPI کی بیس ہے, ٹھیک ہے. پھر کریں گے انت انا انتم نحنو. اب بولتے تھے, اب ان کا معنی تھا وہ سب. اب کچھ لفظوں میں آتا ہے کہ اس کا یا ان کے لیے یا آپ کا میرے لیے, تو ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں, جو ٹکڑے استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں, وہ ہیں ہو, اس کا, ان کا, سب کا, آپ کا, میرا, ہمارا, ٹھیک ہے. یا ہوم نہ, ٹھیک ہے. ہوم کا یا ہوم نہ. ایک کے لیے ایک جو ہے فنگر کے لیے آپ نے ایک انگلی استعمال کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سے زیادہ جو ہے وہاں پہ آپ نے 4 انگلیاں استعمال کرنی ہے. ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. اس کا, تم ان سب کا آپ کا, یا میرا, تم آپ سب کا, نہ ہم سب کا. اب جیسے عربی میں کہتے وقت ایسا کہیے گویا آپ عربوں کو سمجھا رہے ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ نے, کیونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں, انہیں چھوٹے چھوٹے لفظوں سے ہم نے سیکھنی ہے عربی. ربہم اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. اب دیکھیں اس میں رب جو ہے وہ اسم ہے, اس کے ساتھ ہم نے ہو, ہوم, کا یا کم نہ ملایا, تو ایک نیا لفظ ہم نے بنا لیا. لی, من اور ان ہم نے لاسٹ والے لیسن میں پڑھے تھے, اور ان حروف کے ساتھ یہ جو ٹکڑے ہم نے سیکھے نا, ہو, ہوم, کا یا کم نہ, ان کو ہم ضمائر بھی کہتے ہیں.
इनको ये इसम के साथ भी मिलते हैं और ये हरफों के साथ भी मिलते हैं। रब्बू किया, इसमें देखिए हमने ये इसम के साथ मिला के इसको किया, अब अगलों में हम इसको हरूफ के साथ मिला के कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 3 हरूफ हैं, तो मैं कॉल करती हूँ नाम 1 बाय 1 और आपने उसके साथ मिला के ना इसको पढ़ना है। उसका उसके आयशा लिए समरीन, आपका माइक ओपन है, चले आप पढ़ लें पहले। आयशा समरीन, अस्सलाम आप वालेकुम ना मैम। वालेकुम सलाम, आप ला के साथ मिलाइए इन सब ठीक है। टुकड़ों को। लहू लहू लहुम लका लई लकुम लिया, पढ़ेंगे लिया लिया जी, लकुम लना। गुड। आगे जनाब अब खोलें, ए वहाब लिखा हुआ है, ए वहाब, आप अपना माइक ओपन करें। मौजूद है ए वहाब? आप पढ़े मिन के साथ मिला के इसको, मिन हो। आपकी तो शोर ही बहुत आ रहा है वहाब साहब जो भी हैं। किरण शाहिद, आप पढ़े मिन के साथ। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना। गुड। तो मिन हु, इसका क्या आप करेंगे? आप मिन हु का क्या तर्जुमा करेंगी? यस मैम। मिन हु का क्या तर्जुमा करेंगे आप? मिन हु, उससे। उससे, गुड। और मिन कुम? मिनकुम, मिनकुम का क्या होगा? इशारा देखिए ना, आप मैं क्या सबका, इशारा कर रही हूँ? आप सबका, आप सबसे। सबसे जी, इसीलिए इशारे अहम है कि आप इशारे साथ साथ करें ना। जब आप ये लफ्ज बोले ना, मिन हु मिन हुम, मिन का यस मैम, मिन मिन यस मैम। कुम मिन ना, इससे आप इशारे जब करते रहेंगे ना तो आपको वो आपके जहन में वो चीज जो है वो ज्यादा अच्छी फीड हो जाएगी। अतीकी ईमान साहब, आप अपना माइक ओपन करें। अतीकी रहमान जी, आप अन के साथ उन टुकड़ों को जोड़ के बनाइए लफ्ज, इशारे भी करने साथ में। अनहु, अनहुम, अनका, अनही, अनकुम, अन्ना। गुड, ठीक है। तो ये अन्नी, अन्नी का क्या मतलब है? अन्नी, अन का मतलब होता है से, और अन्नी मुझसे मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना आप हम सबसे सबसे, अन का आपसे, अनहु उससे, अनहुम उन सब से। तो हमने 3 अल्फाज सीखे थे, ली, मिन और अन, और हमने ये सीखा था कि उनको हम किसी ना उसका जो मायना है वो किसी एक छोटे से जुमले से या किसी से कोई भी ऐसी एग्जाम्पल से हम उसको याद रखेंगे। ली के लिए हमने याद रखा था अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। मिन को हमने याद रखा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से। अन को हमने किया था रजी अल्लाह हु अनहु, ठीक है ना, राजी हो अल्लाह उससे, तो अन का मतलब से। तो ये इस तरह के जो ज़माइर और हरूफ जो कुरान में आ रहे हैं वो तकरीबन 5000 दफा आ रहे हैं, यानी 5000 जो कुरान के अल्फाज हैं वो इन टुकड़ों को के जुड़ने से बने हुए हैं। इन टुकड़ों के यानी जो ज़माइर हैं हु हुम ला सॉरी हु हुम का या कुम ना, इनसे इसम और इन्हीं के साथ हरूफ मिलके 5000 दफा कुरान में ये अल्फाज आए हैं। तो आप अगर इनको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो समझें कि आपने 5000
अल्फाज सीख लिए कुरान के। तो लहू, सब इशारे करें, लहू लहुम, लका लिया, लकुम लना, मिनहु मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना, अनहु अनहुम, अनका अन्नी, अनकुम अन्ना। इशारे इसलिए जरूरी हैं कि हम जब ये जो हमारा कोर्स है वो बेस ही इस पे कर रहा है, टीपीआई इशारों पे। इशारे आपने जरूर करने हैं जब भी ये ऐसे आए ना ज़माइर और ऐसे कोई अल्फाज, तो आपने इशारे करने हैं। गहरी सांस लीजिए, रिवीजन हमने कर ली है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, दुआ पढ़ लीजिए सब। आज हमने सीखना है बी, ठीक है। देखिए बी, हिम, बी ही, बी हिम, बी का, बी या, बिकुम, बिना। अब ये जो बी है ना, ये बिस्मिल्लाह से हम याद करेंगे। हमने बिस्मिल्लाह सीखी थी ना, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, तो इसका मतलब भी है से। बी ही, हमने तो यूं जो टुकड़े सीखे थे वो सीखे थे हु हुम, लेकिन कहीं पे जो लफ्ज हम पढ़, अब बी हु हम करेंगे तो अजीब सा लगेगा, बी हुम। तो कुछ जगह पे इस हु और हुम के नीचे जेर भी आ जाती है, ठीक है। बी ही, बी ही उससे, सब से, बिका आपसे, बी मेरे से, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से। तो इस बी का मायना भी है से। ये 3 हरूफ 7 ज़माइर के साथ मिलकर 3617 दफा आए हैं। अच्छा, 7 ज़माइर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो 6 लिखे हुए ना। एक मुअन्नस का जो हमने सीखा था ना, हु के साथ हा, हु जो है सिंगल उसके लिए है, वाहिद मुजक्कर के लिए है, और हा वाहिद मुअन्नस। हमने मुअन्नस का एक सीगा बस सीखा है अभी तक, हु और हा। हुआ हिया, हुआ के साथ हिया सीखा है, हुआ और हिया, ठीक है। और हमने ये मुअन्नस, जो मुअन्नस का इशारा करना है वो आपने लेफ्ट हैंड से करना है, ठीक है। मुजक्कर का इशारे हमने राइट हैंड से करने हैं, और मुअन्नस के इशारे हमने लेफ्ट हैंड से करने हैं। ये कल मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी तो थोड़ा सा ये हो गया। तो हुआ हिया, हु हा, हा जो है वो मुअन्नस के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। तो ऐसे इसको हम याद रखेंगे, हुआ हिया, हु हा, हुआ हिया, हु हा, ठीक है। तो ये 7वां, ये बार बार आ रहा है ना कि 7 ज़माइर, तो जो 7वीं है ज़मीर वो है हा की। वो इन स्लाइड में नहीं है क्योंकि वो हा की है। तो इसके साथ कौन करेगा? इसका हैंड रेज है हलीमा इंतखाब। जी हलीमा, आपका कोई सवाल है? यस मैम। मैम जी। ये जो अलग होता है वाज़ेह भी, इसका बेसिक स्पेसिफिक मीन जो होता है वो 7 होता है। भी 7, ही इसके साथ, इसके, इज इट? हाँ जी, 7 भी होता है। अरबी में जो है ना, एक एक उसके 2-2 3-3 मायना भी आ सकते हैं। आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें अल्लाह के नाम के साथ, मायना तो सही है ना। जी, शुरू अल्लाह करता के हूँ नाम 7 से, नाम अल्लाह के। जी हाँ ये भी कह सकते हैं। और शुरू अल्लाह के नाम से, ये भी हो सकता है, ठीक ठीक है। है। 7 भी क्योंकि है, मैम अगर हम 7 भी इसका है। एक्सक्यूज मी, अगर हम इसका पढ़ते हैं ना, से पढ़ते हैं ना, तो हम इसको और भी बहुत सारे मानों में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो कि बेसिकली होता नहीं है, क्योंकि बाज़र भी स्पेसिफिकली 7 के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये जो बे के ये नीचे बिल्कुल जबर ऐसी आती ही है, बात है कि 7 ही सॉरी इसका जेर आती है। मायने है, लेकिन से जी भी 7 के मायने में आएगा। तो अरबी में आप जब मजीद हम एडवांस लेवल पे जाते हैं ना, तो एक एक ठीक वर्ड के 2-2 3-3 मायने ना मुख्तलिफ उन इबारात के हिसाब से आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिंपल रखने के लिए बी का से ही कर रहे हैं। आप 7 भी कह सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। आप कह सकते हैं बी ही उसके साथ, बी होम उन सबके साथ, बी का आपके साथ, आप कह सकते हैं। चलें, अब ये जो है ना, किरण शाहिद का माइक ओपन है, तो चलें किरण आप ही पढ़ लें। बी को इन ज़माइर के साथ लगाएं और इशारे भी करें। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिही, बिकुम, बिना। ठीक, आगे
आयशा समरीन का हैंड रेज है जी। आयशा मैम बी के साथ ही पढ़ूं या फी के साथ पढ़ूं? आप फी के साथ कर लें। ओके मैम। फी फी का फी एक मिनट रुकिएगा समरीन, रुकिएगा। फी का मायने होता है में, ठीक है ना। अब होगा ना फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, ठीक है ना। ये फी का मायने है में और अला का मायने पर। चले आप करें। फी हिम फी का फी ये फी कुम फी ना। अच्छा अब अला, अला के साथ कौन करेगा? एनी वसीम आप करें। अलही, अलहिम, अलई, इसको एनी ठहरे, इसको ऐसे पढ़ेंगे अलैहि अलैहि। ये या है ना अला में, जी जी, अलैहि। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैहि, अलैकुम, अलैना। और ये जो अलई, ये मेरा वाले में आएगा ना, इसको हम पढ़ेंगे अलैया, क्योंकि दो या हो जाएंगे तो वो फिर शद जैसे आ जाती है। तो जी अला जी और या को मिलाएंगे तो वो पढ़ेंगे इसको अलैया, ठीक है जी। अच्छा अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? फी का मायने है में। हम कहते हैं ना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। देखिए फी ही, फी हिम, फी का, फीया, फीकुम, फीना। अभी हमने इसकी प्रैक्टिस की। अब थोड़ी हम ये डायलॉग हैं। अब एक नया लफ्ज हम सीखते हैं खैर। वैसे हम ये अजान में जो सीखा था ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज जो है वो बेहतर है। तो खैर का क्या मतलब होता है? गुड, बेहतर, अच्छा। अल्लाह ने हम सब में खैर रखी है, इसलिए हाँ में जवाब दीजिए। अब सवाल है हल। हल हमने सीखा था कि उसका मायने है क्या, और खैर अभी सीख लिया भलाई है या अच्छा जो भी। तो हल फी ही हमने अभी टुकड़ों के साथ लगा के जो हरूफ हमने सीखे वो लफ्ज है फी ही। हल फी ही खैर, क्या उसमें खैर है? तो उसका जवाब हमने हाँ में देना है। नाअम, जी हाँ, क्योंकि हम शुरू से सीखते आ रहे हैं कि नाम का मतलब है जी हाँ। नाअम फी ही खैर, जी हाँ उसमें भलाई है। ना हम हल फीहिम खैर, क्या उन सब में भलाई है? नाअम फीहिम खैर, जी हाँ उन सब में भलाई है। हल फी का खैर, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, का अगर सवाल में आ रहा हो उसका जवाब या से देंगे, और अगर कुम आ रहा हो जवाब तो उसका हम ना से देंगे। क्योंकि अगर मैं उर्दू में आपसे बात करूं कि क्या आप में खैर है, तो आप यही कहेंगे जी हाँ मेरे में खैर है। तो फिर जब मेरे कहेंगे तो फिर उसके लिए उस वही जमीर इस्तेमाल करेंगे हम मेरे की। या और कुम, क्या आप सब में खैर है? तो हम कहेंगे जी हाँ हम सब में खैर है। तो फिर हम जमीर भी हम वाली इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक आपने बात थोड़ा जहन में रखनी है। ये जो आपके होमवर्क आते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे। चलिए इसको कौन करेगा इस डायलॉग को? क्या आप करें? नाम फीही खैर। आगे हल फीहिम खैर। नाम फीहिम खैर। जी जी आगे करें। किरण शाहिद आप करें। हल फी का खैर, नाम फिया खैर, हल फीकुम खैर, नाम फीना खैर। जी बिल्कुल ठीक। अब देखिए ये फी या हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास हर्फ है ना वो फी है, फा और या, फी। तो एक तो या उसका हो गया, ठीक है, और एक या ये जमीर का है। तो जब इन दोनों को हमने पढ़ना है तो फिर फी या पढ़ना है। यहाँ पे फिर दो, ये तो आप सबको मालूम ही होगा, मेरे लिए तो नई चीज थी, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि जब दो डबल हरफ हो तो वहां पे शद होती है, इसीलिए हम उसको जोर देके पढ़ते हैं फी या। तो हल फी ही खैर, नाअम फी ही खैर। हल, सॉरी इसको हम दोबारा करते हैं। हल फी ही खैर, नाअम फी ही खैर। हल फी हिम खैर, नाअम फी हिम खैर। हल फी का खैर, नाम फी या खैर। हल फी कुम खैर, नाम फीना खैर। तो देखिए अब हमने तीन जो थे अल्फाज उनसे एक जुमला बनाना सीख लिया छोटा सा। तो इसी तरह हमने उर्दू
सॉरी अरबी बोल चाल हमने सीखनी है इसी तरह से। इंग्लिश भी जब सीखते हैं तो छोटे लेवल से बच्चों को जब सिखाना शुरू करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, पहले वो एक लफ्ज सीखेंगे, फिर 2 जुमलों वाले सीखेंगे, 2 लफ्जों वाला जुमला, फिर 3 लफ्जों वाला जुमला। तो अरबी भी हम इसी तरीके से सीख रहे हैं। तो ये डायलॉग आप आपस में, अगर आप ग्रुप की शक्ल में बैठे हैं, क्योंकि ये फिजिकल क्लास तो है नहीं, अगर आप ग्रुप की शक्ल में बैठे हैं तो आपस में आप इस डायलॉग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर था अला। अला को हम कैसे याद रखेंगे? हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर। देखिए अस्सलाम सलामती, अलई आप पर, कुम अलई पर, कुम आप पर। ये इस टेबल में से है कुम, ये जो अलई कुम बना हुआ है ना, देखिए इस टेबल में है अलई कुम। तो सॉरी अला का मतलब हम अस्सलामु अलैकुम से याद रखेंगे। हमने सीखा रब्बी ही रब्बी हा। अब हम थोड़ा मुअन्नस का कर लेते हैं। हमने सीखा कि हु और हा, हुआ, हिया, हु, हा। बिही, बिहा, बिही, बिहा। फीही, फीहा, अलैही, अलैहा। ठीक है, ये देखें मुअन्नस के लिए हा हो रहा है और मुजक्कर के लिए हु। तो ये हु या ही दोनों हो सकते हैं। देखिए अब सबने इशारे करने चले, सब पढ़ेंगे साथ साथ। बी हिम, सॉरी बी ही, बी हिम, बी का, बी या, बिकुम, बिना। बिना, और ये मुअन्नस क्या होगा? बिहा, बिहा, बिहू, बिहू, बिहा, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना। अब फी को कर ले, फी ही, और मुअन्नस क्या होगा? फीहा। फीहिम, ठीक है, मुज़क्कर इसका क्या होगा? फी ही, और राइट हैंड से, और फी हा मुअन्नस लेफ्ट हैंड से। फीहा, ठीक है, फी ही, फी हा, फी हिम, फी का, फी या, फी कुम, फीना। अलैहि मुअन्नस का, सॉरी मुज़क्कर का अलैहि, और मुअन्नस का अलैहा। अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना। लैना। अब ये देखिए, ये जो हमने बी ही, बिहिम, फी ही, फीहिम, अलैहि, अलैहिम, इस तरह पे जो 3 टेबल सीखे हैं, यही वाले अल्फाज कुरान में 3617 दफा आए हैं। इनको आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, सीख लेंगे, तो इसका मतलब है आपने 3617 अल्फाज मजीद समझ लिए हैं कुरान के। तो इनको हम एग्जाम्पल से कैसे याद रखेंगे? बी को बिस्मिल्लाह से, फी को फी सबीलिल्लाह से, अला को अस्सलामु अलैकुम से। बी मतलब से, एक सिस्टर ने कहा था साथ भी हो सकता है, बिल्कुल साथ भी मतलब है बी का। बिस्मिल्लाह हम कह सकते हैं अल्लाह के नाम के साथ, लेकिन वो ज्यादा क्लियर करने के लिए हम कहते हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से। तो से और साथ दोनों हो सकता है। फी में, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अला पर, इसको हम अस्सलामु अलैकुम, ये तो हम डेली रूटीन में बहुत दफा कहते हैं, सलाम हो आप सब पर। जी आप बताइए, बी हिम का क्या मायने होगा? से मैम साथ इनके या इनके साथ? उनके साथ या उनसे, ठीक है। और फीकुम, फीकुम मैं आप इशारा भी कर रही हूँ, आप इशारा भी देखिए। फीकुम कौन बताएगा? आप क्या? सब में, आप सब में, आप सब में, गुड। अच्छा अब है अलैहि, उस पर। उस पर। अच्छा अगर मैं कहती हूँ अलैहा, उन सब पर। नहीं उस अलैहा, औरत पर, उस औरत पर। जी जी उस औरत पर कह ले, या मुअन्नस का कह दे कि मुअन्नस का सीगा है अलैहा, क्योंकि मैं लेफ्ट से कर रही हूँ ना। मैंने आपको बताया कि मुजक्कर के हम इशारे राइट से करेंगे और मुअन्नस के हम लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। और अभी हम मुअन्नस का सिर्फ एक ही सीगा सीख रहे हैं, इसी तरह जैसे मुजक्कर के हैं ना बहुत सारे, मुअन्नस के भी हैं। हलिल्लाहु रहीमु बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? हाँ में जवाब देना है।
کیا دیکھیں حل ہم نے سیکھا تھا لفظ کیا, اللہ اللہ, رحیم ہم سیکھ چکے ہیں بسم اللہ میں, مہربان بھی ہی اس پر, کیا اللہ مہربان ہے اس پر, نام اللہ رحیم بھی, جی ہاں اللہ اس پر مہربان ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بی کا مطلب پر بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ سب لوگ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ پر کیوں کہہ رہے ہیں, تو اگر ہم لفظی ترجمہ سے یا ساتھ بھی کریں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں, کیا اللہ مہربان ہے اس کے ساتھ یا اس سے, یوں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ذرا زیادہ کلیئر کرنے کے لیے پھر یہاں پہ اس کا معنی پر کر دیا گیا کہ کیا اللہ اس پر مہربان ہے, جی ہاں اللہ اس پر مہربان ہے. تو اس طرح جملے کو زیادہ کلیئر کرنے کے لیے تھوڑا سا ترجمے میں لفظی جو ترجمہ ہے اس میں تھوڑا سا رد و بدل آ جاتا ہے. حل اللہ رحیم بہم, کیا اللہ مہربان ہے ان سب کے ساتھ یا ان سب پہ, نام 4 انگلیوں سے کریں گے. حل اللہ رحیم بہم, کیا اللہ ان پر مہربان ہے, نام جی ہاں اللہ رحیم اللہ مہربان ہے, بہم ان سب پر. حل اللہ رحیم بکا, کیا اللہ مہربان ہے آپ پر یا آپ کے ساتھ, نام اللہ رحیم بی, یا جی ہاں اللہ مہربان ہے میرے ساتھ. چلیں اس کو پڑھیں, اس کو جلدی سے پڑھ لیں, ایک کون یہ والی سلائیڈ ایک پڑھ لے کوئی. عتیق و رحمان صاحب آپ اپنا مائک اوپن کریں. میم یہ پیج نمبر کون سا جو بھی آپ پڑھا رہی ہیں؟ جی یہ 6B ہے ہمارا, پیج نمبر 38 اینڈ 39. جی عتیق و رحمان صاحب آپ پڑھیے. اللہ رحیمن بھی, نعم اللہ رحیم بھی, حل اللہ رحیم بہم, نعم اللہ رحیم بہم. ٹھیک, چلے اگلی سلائیڈ کون پڑھے گا؟ حلیمہ انتخاب. یس میم. حلیمہ انتخاب. یس میم. جی جی کریے. حل اللہ رحیم بکا, نعم اللہ رحیم بھی, حل اللہ رحیم بکم, نعم اللہ رحیم بنا. اچھا آپ حلیمہ اب یہ مجھے بتائیں, Yes. حل اللہ رحیم بکا کیا معنی ہوا اس کا؟ حل کا مطلب کیا, حل اللہ اللہ رحیم رحیم ہے, بکا تمہارے ساتھ, یعنی کہ کیا اللہ رحیم ہے تمہارے ساتھ. جی بالکل ٹھیک, گڈ. نعم ہاں اللہ رحیم ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل ٹھیک. اچھا اب ہے ماں. ہم نے پہلے ماں کا معنی سیکھا, کیا ہم نے سیکھا تھا نا شروع میں, ماں دینو کا, کیا ہے تمہارا دین. اب ہم ایک ماں کا اور معنی سیکھ رہے ہیں, نہیں. ماں کا قرآن میں 3 طرح کے معنی آئے ہیں, کیا, نہیں اور جو. تو ہم نے سیکھ لیا ماں اگر شروع میں آئے نا, یہ ہم مزید اگلے 1-2 لیسن میں کلیئر ہو جائے گا کہ کہاں پہ ماں کا معنی کیا ہے, کہاں پہ نہیں ہے اور کہاں پہ جو ہے. تو حل علیہ دین, دین کا مطلب ہوتا ہے قرض, ٹھیک ہے نا. حل علیہ کیا اس پر, دین قرض ہے, اس کا ہم نے نہیں میں جواب دینا ہے, ماں نہیں, علیہ اس پر, دین قرض ہے, نہیں اس پر قرض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. حل علیہ دین, ماں علیہ دین, حل علیہم دین, ماں علیہم دین, کیا ان سب پر قرض ہے, نہیں ان سب پر قرض نہیں ہے. تو یہاں پہ ماں کا معنی نہیں کہ اس میں آ رہا ہے, نہیں میں جواب دینا ہے. حل علیہ کا دین, کیا آپ پر قرض ہے, ماں علیہ دین, نہیں میرے پہ قرض نہیں ہے. حل علیکم دین, کیا آپ سب پر قرض ہے, ماں علینا, نہیں ہم سب پر دین قرض نہیں ہے. اب یہ نہیں میں جواب دینا ہے. اس سلائیڈ کو کون پڑھے گا؟ مومنہ. مومنہ آپ اپنا مائک اوپن کریں. مومنہ یس میم. جی آپ پڑھیے اس کو. حل علیہ دین, ما علیہ دین.
هل عليهم دين ما عليهم دين هل عليك دين ما علي دين هل عليكم دين ما علينا دين ٹھیک good. اچھا آپ بتائیے مومنہ حل علیہ کا دین کیا Yes, معنی ma'am. ہے اس کا؟ حل علیہ کا دین کیا آپ پر قرضہ ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے اس میں؟ اگر میں آپ سے کہوں حل علیہ کا دین آپ تو کیا کہیں گے آگے سے؟ میم آواز سے نہیں آئی. یہ نا آپ سے ما پیچھے علیہ دین. جی ٹھیک. اچھا عمیر النساء آپ اپنا مائک اوپن کریں، باقی سب بند کر لیں مائک. جی عمیر النساء میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ نے نا جواب دینا ہے، آپ نے نا نہیں میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہیں کے لیے ہم نے کیا کہا یہاں پہ؟ ماں لگانا ہے. تو میں اگر کہوں حل علیہم دین تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ما علیہم دین. ٹھیک. اگر میں کہوں حل علیکم دین؟ ما علینا دین. ما علینا دین. ٹھیک. جی آج کا نقطہ تعلیم، آپ جو بھی یاد کریں آپ بھول جائیں گے، اسی لیے آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ سے آپ سب ٹیچرز ہیں، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے، آپ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو جب پڑھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا جا کے اس کی ریویژن کرنی ہے، پھر جب ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ وقتاً فوقتاً ریویژن جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے دہرانے کی بہت اہمیت ہے. دہرانا بہت ضروری ہے، مگر دہرانے کا طریقے کو جاننا اس سے زیادہ ضروری ہے. اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو 70% 1 گھنٹے بعد بھول جائیں گے. یعنی آج ہم نے ابھی تک لیسن 6 میں جتنا کچھ سیکھا ہے، ابھی تو آپ کو تازہ ہے نا، آپ کو پھر بھی ذہن میں ہے، لیکن اگر آپ کو ریوائز نہیں کریں گے اس کو تو آپ 1 گھنٹے بعد اس میں سے 70% بھول جائیں گے. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. اگر آپ 1 گھنٹے بعد دہرا لیں گے تو وہ 1 دن تک تو یاد رہے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو دوبارہ ریوائز کر لیا نا تو وہ 1 گھنٹے تک آپ کو یاد، 1 دن تک یاد رہے گا. لیکن جب 1 دن گزر جائے گا تو 70% آپ پھر بھول جائیں گے. اگر آپ 1 دن بعد پھر دہرا لیں گے تو آپ کے ذہن میں 1 ہفتے تک محفوظ رہے گا، مگر 1 ہفتے بعد 70% پھر آپ بھول جائیں گے. اگر آپ 1 ہفتے بعد دہرائیں گے تو آپ 1 مہینے بعد پھر 70% بھول جائیں گے. تو دہرانا کیا ہے؟ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 دفعہ دہرا لیا کافی ہے. جس چیز کو آپ نے سیکھنا ہے اور جس کو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے دہراتے رہنا ہے. اگر آپ 1 مہینے بعد دہرائیں گے تو آپ 6 مہینے بعد پھر بھول جائیں گے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو 1 گھنٹے بعد دہرائیے، 1 دن بعد دہرائیے، 1 ہفتے بعد بھی دہرائیے، 1 مہینے بعد دہرائیے اور 6 مہینے بعد پھر دہرائیے. یعنی آپ نے دہراتے رہنا ہے. اب آپ اگر دیکھیں، میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ میں جیسے ہم سب ہی سورۃ یاسین بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سورۃ یاسین اگر ہم دیکھیں نا، سورہ یاسین کو بند کر دیں، ہم اس کو نہ دیکھیں تو ہم شروع کریں گے تو وہ ہمیں آتی جائے گی آتی جائے گی آتی جائے گی، کیونکہ اس کو ہم ڈیلی بیسس سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کو لے لیں آپ، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں فر یاد ہے. اور بھی ایسی لوگ کوئی سورہ ملک، سورہ فاتحہ، سورہ سجدہ، ٹھیک ہے، اور سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ واقعہ. کچھ لوگوں کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد ان میں سے ایک سورت پڑھتا ہے. تو جب یہ روٹین بن جاتی ہے نا روز دہرانے کی، تو آپ کبھی یہ پریکٹس کیجئے گا کہ آپ اس سورت کو بند کر دیں، صرف آپ ایک سورت اس کا پہلا لفظ شروع کریں، اس کے بعد وہ آپ کو خود ہی آپ کے ذہن میں آتی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس کو روز پڑھتے ہیں. تو جس چیز کی دہرائی مسلسل ہوتی رہے گی وہ چیز ہمیں بھولے گی نہیں کبھی بھی. تو یاد رکھیے، سبق نمبر 6 کے اختتام پر 63 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 23,267 بار آئے ہیں. تو اب ہم اپنا لیسن 7 شروع کرتے ہیں. آج ہم نے 6 اور 7 کرنا ہے. ہم 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ کی بریک
लेसन 7 हम अपना शुरू करेंगे।